اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولاء الحسین وأخیہ وجدہ وابیہ وامہ وبنیہ وشیتہ وجعل ہاتین المحبتین وسیلۃ لنا فی نیل قربتہ وتحصیل رحمتہ وحمد من تم علیہ نعمتہ وصرف عنہ نقمتہ ثم الصلاة والسلام وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من ھذا الی قیام یوم الدین۔ تمام حمد ہے اس پروردگار کے لیے جس نے ہمارے دلوں کو امام حسین علیہ السلام کی محبت سے منور فرمایا ہے۔ آج ہم سورہ حجرات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اس سورہ میں 18 آیات ہیں اور اس سورہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مربوط اور اسلامی معاشرے میں ایک دوسرے سے تعلق کے بارے میں بہت اہم مسائل بیان ہوئے ہیں، اور چونکہ اس میں بہت سے اہم اخلاقی مسائل مذکور ہیں لہٰذا اس سورہ کو سورہ اخلاق و آداب بھی کہتے ہیں۔ اگر خلاصہ کے طور پر اس سورہ کے لب و لباب کو تقسیم کرنا چاہیں تو 7 قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ جو اسلام کے عظیم ترین پیشوا و ہادی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے آداب و اصولوں کو بیان کرتا ہے، جن کا مسلمانوں کو نبی کے حضور میں عمل پیرا ہونا چاہیے۔ دوسرا حصہ اجتماعی و اخلاقی احکام کے اہم اصول کے ایک سلسلہ پر مشتمل ہے، جن کی پابندی سے اسلامی معاشرے میں محبت و امنیت و اتحاد کی حفاظت ہوتی ہے، اور ان کے برخلاف ان کو فراموش کر دینا بے دینی اور بدامنی کا سبب بنتا ہے۔ تیسرا حصہ ایسے اہم احکام ہیں جو اختلافات اور آپس میں لڑ پڑنے کے خلاف مبارزہ کرنے کی کیفیت سے متعلق ہیں، جو بعض اوقات مسلمانوں میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ چوتھا حصہ انسان کی بارگاہ خدا میں قدر و قیمت اور مسئلہ تقوی کے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ پانچواں حصہ اس مسئلے کی تاکید کرتا ہے کہ ایمان صرف زبان سے اقرار کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اعتقاد قلبی کے علاوہ اس کے آثار انسانی اعمال و نفسوں کے ساتھ جہاد کرنے میں بھی آشکار ہونے چاہیے۔ چھٹا حصہ اس چیز سے بحث کرتا ہے کہ اسلام و ایمان خدا کی طرف سے مومنین کے لیے ایک عظیم ہدیہ ہے، لہٰذا اس کو قبول کر کے احسان جتانے کے بجائے انہیں تو حد سے زیادہ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ اس ہدیہ سے مشرف ہوئے ہیں۔ ساتواں حصہ جو اس سورہ کا آخری حصہ ہے، تمام عالم ہستی کے پوشیدہ اسرار اور انسانوں کے اعمال سے خدا کے علم و آگاہی کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، جو اس سورہ میں بیان ہوئے ہیں۔ اس سورہ کا نام سورہ حجرات اس سورہ کی 4 آیت کی مناسبت سے ہے، جس میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت کے سلسلے میں بس یہی کافی ہے کہ ایک حدیث میں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: من قرأ سورۃ الحجرات اعطى من الاجر 10 حسنات بعدد من اطاع اللہ ومن عصى۔ جو شخص سورہ حجرات کو پڑھے گا اسے ان تمام افراد کی تعداد کے برابر جنہوں نے خدا کی اطاعت کی ہے یا نافرمانی کی ہے 10 نیکیاں دی جائیں گی۔ ایک اور حدیث میں امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے: من قرأ سورۃ الحجرات فی کل لیلۃ او فی کل یوم کان من زوار محمد۔ جو شخص سورہ حجرات کی ہر رات یا ہر روز تلاوت کرے گا وہ زائرین محمد میں شمار ہوگا۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہونا اس بات کو واضح کرتا ہے کہ جو آداب اس سورہ میں آپ کی شخصیت کے بارے میں ذکر ہوئے ہیں ان پر عمل کرے، کیونکہ تلاوت تو ہر مقام پر عمل کرنے کے لیے ایک آسان و بہترین عبادت ہے۔
مفسرین نے پہلی آیت کے لیے تو بہت سی الگ الگ شان نزول بیان کی ہیں اور بعد والی آیات کے لیے دوسری شان نزول۔ ان میں سے ہم کچھ کا ذکر کریں گے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کی طرف روانہ ہوتے وقت کسی کو مدینے میں اپنا نائب بنانا چاہتے تھے، لیکن ایک اور صحابی کسی دوسرے آدمی کو نائب بنانے کی پیشکش کی۔ اس پر آیت نازل ہوئی اور یہ حکم دیا کہ تم خدا اور پیغمبر سے آگے نہ بڑھا کرو۔ بعض دوسرے مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت بعض مسلمانوں کے اعمال کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے اپنی عبادت کو وقت سے پہلے انجام دے دیا تھا، تو آیت نازل ہوئی اور انہیں اس قسم کے کاموں سے منع کیا۔ باقی رہی دوسری آیت تو اس کے بارے میں یہ ذکر ہوا کہ قبیلہ بنی تمیم کا ایک گروہ اپنے بزرگوں کے ساتھ مدینے میں داخل ہوئے، اور جب مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو بلند آواز کے ساتھ ان حجروں کے پیچھے سے جو پیغمبر کی رہائش گاہ تھے پکار کر کہا، یا محمد اخرج الینا، اے محمد باہر نکل۔ اس چیخ و پکار اور بے ادب برتاؤ سے پیغمبر کو دکھ ہوا۔ جس وقت آپ باہر آئے تو انہوں نے کہا، ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ اپنا فخر و چمک تجھ پر ظاہر کریں، اجازت دے تاکہ ہمارا شاعر اور خطیب بنی تمیم کے افتخار کو بیان کرے۔ پیغمبر نے اجازت دی۔ پہلے ان کا خطیب کھڑا ہوا اور قبیلہ بنی تمیم کے خیالی فضائل کی بہت سی باتیں بیان کی۔ پیغمبر نے ثابت بن قیس سے فرمایا، تم ان کا جواب دو۔ وہ کھڑا ہو گئے۔ ان کا جواب میں ایک فصیح و بلیغ خطبہ سنایا جس نے ان کے خطبے کے اثر کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد ان کا شاعر کھڑا ہوا اور اس نے قبیلے کی مدح میں کچھ اشعار کہے جن کا مشہور مسلمان شاعر حسان بن ثابت نے جواب دیا۔ اس وقت اس قبیلے میں سے ایک بزرگ جس کا نام اقرا تھا کہا، اس شخص کا خطیب ہمارے خطیب سے زیادہ صلاحیت کا مالک ہے اور اس کا شاعر ہمارے شاعر سے زیادہ لائق ہے، اور ان کی آواز کی طرز بھی ہم سے بہتر ہے۔ اس موقع پر پیغمبر نے ان لوگوں کے دلوں کو مائل کرنے کے لیے حکم دیا تو انہیں ہدیے دیے گئے۔ ان باتوں کا ان پر بہت اثر ہوا اور انہوں نے پیغمبر کی نبوت کا اعتراف کر لیا۔ جیسا کہ سورہ کے مطالب کے بیان میں اشارہ ہو چکا ہے، اس سورہ میں اہم اخلاقی احکام کا ایک سلسلہ نازل ہوا جس نے اس کو سورہ اخلاق کا نام دے دیا ہے، اور ان مذکورہ آیات میں احکام کے دو حصوں کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ پہلا، خدا اور رسول پر کسی چیز میں سبقت نہ کرنا۔ دوسرا، پیغمبر کی بارگاہ میں شور و غل نہ کرنا۔ اس کے بعد ذکر ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان لانے والو، کسی چیز کو خدا اور رسول سے مقدم نہ کرو اور خدا کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ خدا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ خدا اور پیغمبر کے سامنے کسی چیز کو مقدم نہ کرنے سے مراد کاموں میں ان سے سبقت نہ کرنا ہے، اور خدا اور رسول کے احکام کے حکم کے مقابلے میں جلد بازی اختیار نہ کرنا ہے۔ خصوصاً ایک معصوم اور عظیم نبی اللہ کے ضمن میں اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کسی کام میں اور کسی بات میں سبقت نہ کریں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان سے آگے چل پڑنا، پکا ارادہ کر لینا اور کسی کام کو ان سے پہلے انجام دینا۔ یہاں تک کہ مسائل کے بارے میں بھی ضرورت سے زیادہ سوال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ بات رہبر پر چھوڑ دینی چاہیے، خصوصاً ہادی معصوم ہو جو کسی چیز سے غفلت نہیں کرتا، اور اگر کوئی اور شخص ان سے سوال کر رہا ہو تو سبقت کر کے سوال کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے۔ حقیقت میں یہ تمام معانی آیت کے مفہوم میں شامل ہیں۔ بعد والی آیت دوسرے حکم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے، اے ایمان لانے والوں، تم اپنی آواز کو پیغمبر کی آواز سے بلند نہ کرو، اور بعد والی آیت دوسرے حکم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے، اے ایمان لانے والوں، تم اپنی آواز کو پیغمبر کی آواز سے بلند نہ کرو اور اس کے سامنے اونچی آواز کے ساتھ بات نہ کرو اور چیخ و پکار نہ کرو جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ختم و برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔
پہلا جملہ لا ترفعوا اصواتکم فوق، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اپنی آواز کو پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو، کیونکہ ان کے حضور میں ایک قسم کی بے ادبی ہے۔ پیغمبر کا تو مقام بہت بلند ہے۔ اور لا تجہروا لہ بالقول، مفسرین کی ایک جماعت نے ان دونوں جملوں کے درمیان فرق کے بارے میں اس طرح کہا ہے کہ پہلا جملہ تو اس وقت کے بارے میں ہے جب لوگ پیغمبر سے بات کر رہے ہوں تو ان کی آواز پیغمبر کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرے جملے کا تعلق اس موقع سے ہے جب پیغمبر خاموش ہو اور لوگ ان کی بارگاہ میں باتیں کر رہے ہوں، تو اس حالت میں بھی ان کی آواز زیادہ بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اور واضح ہے کہ اگر اس قسم کے اعمال مقام شان نبوت کی توہین کے ارادے سے ہوں تو موجب کفر ہیں، اور ان کے بغیر ہو تو گناہ ہے۔ پہلی صورت میں تو اعمال کے حبط اور نابودی کی علت واضح ہے، کیونکہ کفر علت حبط ہے اور نیک عمل کے ثواب کے ختم ہونے کا سبب ہے۔ اور دوسری صورت میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس قسم کا برا عمل بہت سے اعمال کے ثواب کو ختم کر دیتا ہے، اور یہ واضح ہے کہ بعض اعمال کے ثواب کا بعض گناہوں کی وجہ سے نابود ہو جانے میں کوئی امر مانے نہیں ہے، جیسا کہ اعمال صالح کی وجہ سے بعض گناہوں کا نابود ہو جانا بھی قطعی و یقینی ہے۔ اور آیات و روایات میں اس بات پر بہت سی دلائل موجود ہیں، اگرچہ یہ معنی ایک قانون کلی کی طرح تمام حسنات و سیئات میں ثابت نہیں ہوتا ہے، لیکن بعض اہم حسنات اور سیئات کے بارے میں بہت سی روایات موجود ہیں، اور عقلی طور پر بھی اس کے برخلاف کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو ثابت بن قیس نے، جو پیغمبر کے خطیب تھے اور بلند آواز تھے، کہا وہ میں تھا جو اپنی آواز کو پیغمبر کی آواز سے بلند کیا کرتا تھا اور آپ کے سامنے اونچی آواز میں خطاب کیا کرتا تھا، تو میرے اعمال نابود ہو گئے ہیں اور میں اہل دوزخ میں سے ہوں۔ یہ بات پیغمبر کے کانوں تک پہنچی تو آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، وہ اہل بہشت میں سے ہے، کیونکہ وہ یہ کام مومنین سے خطاب کرتے وقت یا مخالفین کے مقابلے میں ایک اسلامی وظیفہ ادا کرنے کے لیے انجام دیا کرتا تھا، جیسا کہ عباس بن عبد المطلب نے بھی جنگ حنین میں پیغمبر کے حکم سے بلند آواز میں بھاگنے والوں کو واپس لوٹنے کی دعوت دی تھی۔ بعد والی آیت میں ان لوگوں کے اجر و ثواب کو جو خدا کے اس حکم پر عمل کرتے ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب کی رعایت کرتے ہیں، اس طرح بیان کرتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی آواز پیغمبر کے سامنے دھیمی رکھتے ہیں ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں کو خدا نے تقوی کے لیے خالص کر دیا ہے، اور ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ ان الذین یغضون اصواتکم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ یغضون صدا کو کم کرنے، آواز کو کم کرنے اور کوتاہ کرنے کے معنی میں ہے، اور اس کے مقابلے میں نگاہ کو خیرہ کرنا اور آواز کو بلند کرنا ہے۔ امتحانہ اصل میں سونے کو پگھلانے اور غیر خالص کو الگ کرنے کے معنی میں ہے، اور کبھی کبھی چمڑے کو پھیلانے کے معنی میں بھی آیا ہے، لیکن بعد میں آزمائش کے معنی میں استعمال ہونے لگا، جیسا کہ آج ہم سب امتحان کو آزمائش کے معنی میں جانتے ہیں، اور یہاں ایسی آزمائش جس کا نتیجہ دل کا خلوص اور تقوی قبول کرنے کے لیے اس میں قوت کا پیدا ہونا ہے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ اللہ نے پہلی آیت میں لفظ نبی استعمال کیا ہے اور یہاں رسول اللہ۔ یہ دونوں باتیں گویا اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ پیغمبر اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، وہ خدا کا بھیجا ہوا اور اس کا پیغام لانے والا ہے، لہٰذا اس کے سامنے سوئے ادب خدا کے بارے میں سوئے ادب ہے، اور اس کے ادب کی رعایت کرنا خدا کے لیے ادب کی رعایت کرنا ہے۔ بعد والی آیت مزید ایسے لوگوں کو نادانی اور بے عقلی کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو اس حکم الہی کو پس پشت ڈال دیتے ہیں،
بس ارشاد ہوتا ہے جو لوگ تمہیں حجروں کے پیچھے سے بلند آواز کے ساتھ پکارتے ہیں ان میں سے اکثر عقل کے اندھے ہیں۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ یہ کون سی عقل مندی ہے کہ انسان خدا کے عظیم ترین سفیر کے سامنے آداب کی رعایت نہ کرے اور بنی تمیم کے بدوؤں کی طرح غیر مؤدبانہ طریقے سے پیغمبر کے گھر کے پیچھے سے پکار پکار کر کہے یا محمد اخرج الینا، اور اللہ کے حبیب کو اس طرح اذیت پہنچائے۔